پہلے دن سے ہی حکومت میں آنے کا مخالف تھا۔ پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں نواز شریف کی پھر شہباز شریف کے موقف کی نفی، نواز شریف کی فوری عام انتخابات کی تجویز، پی پی اور بعض اتحادی مدت پوری کرنے کے حامی، مریم نواز کی مفاہمت کی پالیسی ترک کرنے کی تجویز، پی ٹی آئی کے استعفے فوری منظور کرنے کا مطالبہ۔ پی ڈی ایم قائدین نے ڈیپٹی اسپیکر کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا، عوامی مہم چلانے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کی یوم سیاہ منانے کی تجویز، کہا عدلیہ کے فیصلے اور اٹک پار مداخلت کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ فضل الرحمان شہباز شریف کی پالیسی پر بھی پھٹ پڑے، عمران خان کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے حکومت سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ شاہد خاقان بولے مفاہمتی پالیسی نے شروع دن سے نقصان پہنچایا۔ فوری الیکشن کا اعلان نہ کیا تو وفاقی حکومت گرا دیں گے، فواد چودھری نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بلاول اور شہباز شریف عدلیہ پر حملہ آور ہیں۔ بلاول 12 دن دفتر نہیں آتے، وزارت خارجہ سیکرٹری چلا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ پنجاب آنے سے گریز کریں، ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود ہونا چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی ویڈیو لنک ملاقات۔ عمران خان کی پنجاب میں ریلیف پروگرامز پر تیزی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ عمران خان نے صحت سہولت کارڈ اور احساس راشن اسکیم فوری شروع کرنے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں پی ٹی آئی کے سینئر ارکان شریک ہوئے۔ عمران خان کا کہنا تھا سابق حکومت نے ہمارے فلاحی پروگرامز نظر انداز کیے، ان پروگرامز پر تیزی سے عمل کیا جائے۔ مسلم لیگ ق کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں چودھری شجاعت طارق بشیر چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش۔ سینیٹر کامل علی آغا کچھ دیر بعد میڈیا کو بریفنگ دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں چودھری شجاعت کے نئے خط کا راستہ روکنے کے لیے طلب کیا گیا۔ کمیٹی پارٹی صدر اور جنرل سیکرٹری کے اختیارات ختم کر سکتی ہے۔ کمیٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی انتخاب کے لیے پارلیمانی پارٹی کو ہدایت دے گی۔ سینٹرل ورکنگ کمیٹی اجلاس چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر بلایا گیا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اعلامیہ جاری۔ کہا گیا اجلاس میں سپریم کورٹ کے لیے پیش کیے گئے ججز کے ناموں پر غور ہوا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی تجویز پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا گیا۔ زیر غور ججز سے متعلق مزید معلومات، مزید نام شامل کرنے کے لیے اجلاس مؤخر ہوا۔ اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز کی جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سجاد علی شاہ نے حمایت کی۔ جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی اٹارنی جنرل نے بھی اجلاس مؤخر کرنے کی حمایت کی۔ چیئرمین جوڈیشل کمیشن آئندہ اجلاس کی تاریخ سے تمام ممبران کو آگاہ کریں گے۔ بلوچستان میں 30 سال کے مقابلے میں 500% زیادہ بارش، 10 اضلاع سخت متاثر، 111 افراد جاں بحق، 2 اب تک لاپتہ، 6 بڑے پل متاثر، کوئٹہ، کراچی، شاہراہ ہیوی ٹریفک کے لیے بند، 2 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی زمین اور باغات کو نقصان پہنچا۔ صوبے میں دفعہ 144 نافذ، قلعہ سیف اللہ میں سیلابی ریلے سے 5 افراد جاں بحق۔ بلوچستان سے سیلابی ریلا سندھ میں داخل، کاچو کے درجنوں دیہات ڈوب گئے، مٹیاری، سجاول، دادو، خیرپور اور عمر کوٹ میں بھی سیلابی صورتحال۔ پنجاب کے نشیبی علاقے بھی زیر آب، ظفروال میں چھت گرنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے۔ پاک فوج ہمیشہ کی طرح مدد کے لیے آگے آگے، تاحد نگاہ پانی ہی پانی، فوجی جوان کشتیوں اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، چلاس میں مختلف مقامات پر رابطہ سڑکیں بند، فصلیں تباہ، بجلی کا نظام درہم برہم۔ داسو ڈیم کے مقام پر ہونے والی تباہی کی ویڈیو وائرل۔ ایبٹ آباد اور مردان میں بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ مانسہرہ میں دریائے کنہار اور دریائے سرن میں سیلابی ریلے سے رابطہ پل ٹوٹ گیا۔ باغ آزاد کشمیر میں شدید بارشوں کے باعث جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ۔ بھارت نے بھی دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا، کل اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے۔ حکام کی عملے کو حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔
ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فی الفور اناؤنس کیا جائے. میرا لیڈر میاں نواز شریف تو آج بھی اس بات پہ ہے, وہ کل بھی اسی بات پہ تھا, کل سے پہلے بھی اس بات پہ تھا کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنائے, کیس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے. کہا نون لیگ اور نواز شریف پہلے دن سے فوری الیکشن چاہتے ہیں. الیکشن کی بات کرو تو کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر تبدیل کرو. پی ٹی آئی اور اے آر وائی کے لوگوں کے خلاف جعلی کیسز کی تیاری شروع. نئے ڈی جی ایف آئی اے محسن بٹ کو حکومت کی جانب سے پہلا ٹاسک. پی ٹی آئی اے آر وائی کو کون سے کیسز میں پھنسایا جا سکتا ہے, محسن بٹ کی افسران کو ہدایات جاری. سابق ڈی جی رائے طاہر نے عمران خان اور اے آر وائی کے خلاف جھوٹے کیسز بنانے سے انکار کیا تھا. وفاقی حکومت نے رائے طاہر کو گزشتہ روز عہدے سے ہٹا دیا تھا. حکومتی اتحادیوں کے حکومت چھوڑنے کے لیے تحریک انصاف نے رابطوں کا آغاز کر دیا. عمران خان نے گزشتہ ہفتے پرویز خٹک کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی. کمیٹی کا بی این پی, بی اے پی اور جماعت اسلامی سے رابطہ. رواں ہفتے تینوں جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کا امکان. فون پر رابطوں میں مذاکرات پر اتفاق ہو گیا. تحریک انصاف کی کمیٹی میں اسد قیصر, فواد چودھری اور اسد عمر شامل. ہماری اکثریت ہے اور الحمدللہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو میں پور امید ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم ہی جیتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور. پنجاب اسمبلی کے نئے اسپیکر کا انتخاب کل شام 4 بجے ہوگا. سبطین خان کے کاغذات نامزدگی جمع. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری بھی کل ہوگی. نون لیگ کے کچھ ارکان کل پی ٹی آئی کے اسپیکر کو ووٹ دیں گے. سربراہ مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق کا دعویٰ. کہا اگر نون لیگ کو نہیں پتا تو میرے پاس ایم پی ایس کی فہرست موجود ہے. پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے بعد اسحاق ڈار کی پاکستان واپسی مؤخر. لیگی رہنما اسحاق ڈار نے رواں ہفتے لندن سے اسلام آباد آنا تھا. سپریم کورٹ سے نظرثانی اپیل پر فیصلہ آنے تک واپسی مؤخر کی. اسحاق ڈار کو سفر کے لیے طبی بنیادوں پر تندرست بھی قرار دیا گیا ہے. آخری واردات ہوئی 17 جولائی کو, وہاں سے ہمیں کچھ لیڈز ملی. جو درندہ تھا, جو قاتل تھا, وہ پولیس کی اور قانون کی گرفت میں ہے. سہیل نام ہے اس کا, پشاور کا سفید ڈیری کا ہے. پشاور میں بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا درندہ پکڑا گیا. ملزم سہیل نے گھناؤنے جرم کا اعتراف کر لیا. آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کہتے ہیں ملزم سیریل کلر ہے. اتوار کے دن بچیوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنا کر مار ڈالتا تھا. 17 جولائی کی واردات کے بعد کچھ شواہد ملے. ڈی این اے میچ ہونے پر گرفتار کیا گیا. عدالت سے سخت سزا دلوائی جائے گی. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کو رہا کرنے کا حکم. اینٹی کرپشن کورٹ نے ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. حلیم عادل شیخ کو 50,000 روپے کی مچلکے جمع کرانے کا حکم. پی ٹی آئی لانگ مارچ میں رہنماؤں اور کارکنان پر تشدد. نئے آئی جی پنجاب نے پکڑ دھکڑ اور